فورس پوری پاکستان میں کام کر رہی ہے اور دل و جان سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہیں. ہماری فورسز ہر اس جگہ پہ ہماری فورسز موجود ہوتی ہیں جہاں ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. آج پاکستان میں امن سکون انہی لوگوں کی وجہ سے. آئی تھینک یو آل آف یو. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. ناظرین، ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ ملک دشمن عناصر کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کرنے پر آمادہ ہیں، میں آپ کو ایک بات یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقریباً جو نوجوانوں کا میلہ ہے وہ ہمارے پاکستان ہی میں ہے. یعنی پاکستان میں جو نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے، اب وہ کسی کیمیکل ویپنز کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی خاطر وہ اسمگلرز، وہ انسانی جانوں کے دشمن، وہ موت کے یہ جس طرح کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں. میں ایک بات یہ فورس کے لوگوں سے بھی، جنرل صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، فورس کمانڈر سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مغرب کی جانب جو بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، یعنی مغرب کو دیکھ کر مغرب جیسے نشے جو کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، ان تک یہ پیغام میرا ہے، یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج بھی جب مغرب کی جانب جھکنا شروع ہوتا ہے تو آخر کار وہ غروب ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے گھر کو، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بزرگوں، اپنے اہل محلہ کو ان باتوں کی اویئرنیس دینی ہے کہ نشہ کس قدر قاتل ہے، جان کا دشمن ہے. اور بس فورس کمانڈر جناب رضوی صاحب سے، جنرل نارجو صاحب سے، اور یہاں موجود جتنے بھی معزز خواتین حضرات ہیں، ان سب کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم ہیں اس وقت تک جب وطن ہے، اور وطن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اس سبز ہلالی پرچم کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا زبردست کام ہے جو ایک مشن ہے. کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جو لوگ اس لیگل بزنس میں انوالو ہیں انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کے قبضے سے جو ڈرگز نکلتی ہیں انہیں اس طرح جلایا جاتا ہے ڈسکریج کرنے کے لیے، تاکہ انہیں سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ اس بزنس کو ڈسکریج کیا جائے، اس انلیگل بزنس کو جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. سو آج آئی ایم آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس سیریمنی، اور یہ اچھا کام ہے. اس کے لیے میں زیادہ یہاں وقت نہیں لوں گا، بلکہ میں ہی کہوں گا. میں نے شہزاد روئے کو بھی دیکھا. میں صرف یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں پچھلے کوئی 3-4 سال سے یو این او ڈی سی کا امبیسڈر رہا ہوں. سو یو این میں ویانا جانے کا مجھے موقع ملا، اور وہاں پر ایک بڑا لرننگ پروسیس تھا جس میں نے ایک بات سیکھی کہ جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں، ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کو کرمنل نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں تو ایک انوائرمنٹ بن گیا جس میں وہ پہ چھپاتے ہیں، اور جب چھپاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا علاج کیسے کراتے ہیں. اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ کرمنل کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے. آئی تھنک اس میں اے این ایف بڑا زبردست پارٹ پلے. زبردست انسیڈنٹ تھا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جب ایک اسی طرح کا ایک لڑکا ہمیں ملا اور وہ کرمنل تھا اور ڈرگز لیتا تھا، تو فائنلی میری جنرل صاحب سے بھی بات ہوئی، بریگیڈیئر وقار سے بھی بات ہوئی، اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نریش صاحب کا. آیا ہوا تھا، اس کو اپنے ریہیب کے ہاسپٹل میں ڈالا، اور ہی از پرفیکٹلی فائن ناؤ، اور اب وہ جاب کر رہا ہے. آج کہاں کرائیں ایسے انوائرمنٹ میں اے این ایف ایک ایسا ہاسپٹل چلا رہا ہے جو کہ فری ہے. ایسے کئی سینکڑوں ہاسپٹلس کی ضرورت ہے. آئی ہوپ، میں پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہا تھا یو این او ڈی سی سے بھی اور اے این ایف سے بھی، کہ جتنا آپ لوگ انفورسمنٹ پر ٹائم لگاتے ہیں، آئی تھنک اتنا ہی آپ لوگ کوشش کریں گے جتنے ہاسپٹلس جس طرح کے آپ لوگوں نے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہوا ہے یہ اور بنا سکیں. تھینک یو. کامران والی صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ سر پلیز اسٹیج پہ ہمیں جوائن کریں، اور جنید صاحب سے بھی ہم چاہیں گے کہ کچھ اظہار. ہم ایک بہت بڑے کام کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ بہت سارا سٹف جو بولتے ہیں بچے آج کل کی زبان میں، ہم اس کو جلائیں گے یہاں پہ. سو پرسنلی آئی وڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ دا مینجمنٹ اینڈ دا ٹیم فار ٹیکنگ دس انیشیٹو، اور بہت سارے کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں. میرے یہاں آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ دی یوتھ آف دس کنٹری.
جو ڈرگس جس طرح پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں اسکولس کالجز میں, ہم تو بہت سیریس طریقے سے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیسے مینیج کرنا ہے, لیکن کب وہ لائن کراس کرتے ہیں, سے گزرتے ہیں, جس تکلیف سے گزرتے ہیں, اور ایسٹ ہے سنیماز آل اکراس پاکستان, ہم باہر بھی لے کے جائیں گے اس کو. یہ انسان کی کہانی ہے جو کہ واقعی اس لعنت کا شکار ہے, اور کیسے وہ ہاشمیم یا علی 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 جانم فدائے حیدریم یا علی علی علی. جانم فدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے